اب رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ غور کیجئے گا. اس کے لیے ہم تھوڑا سا پھر پیچھے چلتے ہیں. پیچھے ہم یہاں چلتے ہیں کہ اللہ، خدا، گاڈ، ایشور، اب جو بھی نام دیں، اب کس کو اللہ کہتے ہیں، کس کو گاڈ، کس کو خدا، ایشور، یہ جو بھی کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں؟ خالق کو. کس کو؟ خالق یعنی کریٹر کو. ایسا ہی ہے نا؟ اب کریٹر کون ہے، کیا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ ایک طرف آپ کے پاس آباء و اجداد سے نسل در نسل منتقل ہونے والے عقائد و نظریات ہیں، ان کا لٹریچر ہے، ان کی کتابیں ہیں. وہ سورس ہے جو کہ اندھوں کو نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک انسانی سورس ہے، اور اگر آپ اس کو خدائی سورس ثابت کر بھی دیں تو پھر بھی آپ اسے انسان کی ملاوٹ سے پاک ثابت نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے نا؟ اسے آپ خالص ثابت نہیں کر سکتے. دوسری طرف آپ کے پاس کان ہیں، آنکھیں ہیں، عقل ہے. یہ صلاحیتیں آپ کو کس نے دی ہیں؟ خالق نے دی ہے نا، جو خالق کائنات ہے. تو کیوں دی ہیں؟ فضول میں تو نہیں دے دی. تو آپ ایسا کرو، آپ آباء و اجداد سے جو عقائد و نظریات منتقل ہوئے ہیں خدا، گاڈ، اللہ، یشوع یعنی خالق کے بارے میں، ان کو فی الحال ایک طرف رکھو اور خود غور و فکر کرو، ان صلاحیتوں کا استعمال کرو. کیا جس کو تم تلاش کر رہے ہو وہ یہی کائنات نہیں ہے؟ جسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے اسماء الحسنی، یعنی خدا، گاڈ، اللہ، ایشور کون ہے جس میں یہ 99 جسے آپ اسماء الحسنی کہتے ہیں، وہ 99 صفات جس میں بیک وقت اور کامل موجود ہوں، وہ خالق کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، خالق کائنات کے علاوہ. چھوٹی سی مثال کے اوپر ایک اسم ہے الغنی. کیا؟ الغنی. الغنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے اسے جو کچھ بھی چاہیے وہ خود اپنے آپ سے استعمال، کسی دوسرے کی طرف رخ نہیں کرتا، کسی دوسرے سے نہیں، اپنا کام کسی دوسرے سے نہیں لیتا. یعنی اگر کچھ بنانا ہے تو اس کے لیے جو میٹیریل چاہیے، جو کچھ چاہیے، جو نقشہ چاہیے، جو کچھ بھی، وہ اس کی اپنی پراپرٹی ہے. کوئی دوسرا اٹھ کر کلیم نہیں کر سکتا کہ اس نے مجھ سے لیا. سمجھا نہیں آ رہی؟ اب غور کریں، اگر بارش برسانی ہے، بارش برسانی ہے، سب سے پہلی بات بارش کون برساتا ہے؟ جی اللہ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب غور و فکر کریں تو اللہ کون سا؟ بارش کون؟ بارش تو یہ کائنات برسا رہی ہے. سورج اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، چاند اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، ہوائیں اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہیں، سمندر اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، جتنی مخلوقات وہ اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتی ہیں، جس سے کیا ہوتا ہے؟ بارش برستی ہے. اگر کوئی ایسا خالق ہے، ایسا خدا ہے، ایشور ہے جو کائنات سے الگ ہے، تو وہ تو بارش برسانے کے لیے کائنات کا محتاج ثابت ہو جاتا ہے. وہ تو الغنی تو دور کی بات ہے، غنی ثابت نہیں ہوتا. بارش برسانے کے لیے، پانی کے لیے سمندروں کا محتاج. جی واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ہواؤں کا محتاج. الغنی کون ثابت ہوتا ہے؟ الغنی تو یہ کائنات ثابت ہوتی ہے. اب یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ بارش برسانے میں اس کائنات کے علاوہ رائی برابر بھی باہر سے کسی کا عمل دخل ہے. یہاں تک کہ جی بارش برسانے کے لیے کائنات کو حکم کسی نے باہر سے دیا نہیں. کائنات خود ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کب، کہاں، کتنا پانی برسانا ہے. تو پھر خدا، خالق کون ثابت ہوتا ہے؟ خدا، اللہ، گاڈ، ایشور کون ثابت ہوتا ہے؟ اس کائنات کے علاوہ کوئی ثابت ہوتا ہے کوئی؟ جی
کسی بھی زاویے سے کسی بھی پہلو سے غور کریں آپ کے اوپر یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جائے گی کہ خدا اللہ گاڑی شرکا یہ کائنات ہے۔ دوسرا آپ جانتے ہیں کہ رب کیا ہے؟ لا شریک۔ کیا ہے؟ لا شریک۔ لا شریک۔ لا شریک کا مطلب کیا ہے؟ اسے شریک برداشت نہیں، وہ شریک برداشت نہیں کرتا، دوسرا وجود برداشت نہیں کرتا، دوسرا وجود برداشت نہیں کرتا۔ اب رسول کے آنے کا مقصد، رسول کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ رسول کیا ہے؟ کائنات کا اپنا وجود، یعنی رب خود آتا ہے بشری صورت میں۔ تو جب رب لا شریک ہے، اپنا شریک برداشت نہیں کرتا، تو وہ اگر بشری صورت میں آئے گا تو اپنا شریک برداشت کرے گا؟ حق آ جائے اور باطل ٹھہر سکے ممکن ہے؟ روشنی آ جائے اور اندھیرا قائم رہے ممکن ہے؟ حق لا شریک ہے۔ لا شریک کا مطلب کیا ہے؟ کہ جب حق آ جاتا ہے تو وہ اپنے علاوہ کوئی دوسرا وجود قبول نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ حق کیا ہے؟ روشنی۔ حق کیا ہے؟ روشنی۔ تو جب روشنی آ جاتی ہے وہاں پر اندھیرا رہ پاتا ہے؟ روشنی اندھیرے کو برداشت نہیں کرتی۔ ہو رہا واضح یا نہیں ہو رہا؟ بالکل۔ اسی طرح حق کیا ہے؟ سچ۔ باطل کیا ہے؟ جھوٹ۔ تو جب حق آ جاتا ہے تو جھوٹ اپنا وجود برقرار رکھ پاتا ہے؟ یا تو حق ہے یا باطل ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اور حق ایک ہی ہے، باطل میں آپ کو قسمیں جن سے ملیں گی۔ مثال کے طور پر 2 جمع 2 برابر کیا آتا ہے؟ 4 کیا ہے؟ حق۔ 4 کیا ہے؟ باطل کیا ہے؟ 2 جمع 2 5 کہہ لو، 2 جمع 2 6 کہہ لو، 2 جمع 2 8 کہہ لو، 2 جمع 2 15 کہہ لو، 20 کہہ لو۔ 4 کے علاوہ جو بھی کہو گے وہ کیا ہے؟ باطل۔ تو باطل کتنا ہو گیا؟ ایک ہے یا جتنے جی جائے؟ بے شمار۔ یہاں سے اب یہ بات آپ کے اوپر بالکل واضح ہو جائے، کھل کے دیکھیں۔ اگر کوئی کہتا ہے 2 جمع 2 5، اب یہ مثال ہم بڑی سادہ آسان سی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لوگ 2 جمع 2 5 کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ یہ جو انسان ہے اس کا مینٹل لیول اتنا ہائی ہے کہ یہ جو فارمولہ ہے، یہ جو کلیہ ہے، یہ اس کے لیے بالکل ایک نارمل چیز ہے، اس لیے ہر کسی کے لیے ایزی ہے 2 جمع 2 4، 2 جمع 2 4، 2 جمع 2 4۔ لیکن ایک بچہ جس کو گنتی نہیں آتی، اس کے سامنے اگر آپ 2 جمع 2 5 کہو گے وہ اعتراض اٹھائے گا؟ جس کو جمع تفریق نہیں آتی، ایسے ہی ہے نا؟ جب تک کہ وہ باشعور نہیں ہو جاتا، وہ اس کو سمجھ نہیں آ جاتی، تب تک ہو جاتا وہ 5 بھی مان لے، 6 بھی مان لو، 8 بھی مان لے، 10 بھی مان لو۔ لوگ بچوں کا آپ کو پتا الو بناتے بھی ہیں۔ تو اس لیے مثال دی جا رہی ہے 2 جمع 4 والی بہت آسان ہے۔ 2 جمع 2 4 کیا ہے؟ حق۔ اب 4 کے علاوہ کوئی اگر کہتا ہے 2 جمع 2 5، وہ کہہ رہا ہے 5۔ کوئی دوسرا ہے وہ کہتا ہے جی 5 حق نہیں ہے، حق کیا ہے؟ 2 جمع 2 6۔ جب 6 آیا 5 مٹے گا؟ 5 بھی رہے گا، 6 بھی رہے گا۔ 5 6 کو باطل کہے گا، 6 5 کو باطل کہے گا۔ اب کوئی تیسرا اٹھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ 2 جمع 2 7۔ 6 اور 5 کا وجود مٹے گا؟ کیا ہوگا؟ تینوں ایک ہی وقت میں موجود ہوں گے، تینوں دستوں گرباں ہوں گے۔ وہ کہہ رہا ہے میں حق کو، دوسرے دونوں باقی سب غلط ہیں۔ وہ ہر کوئی کہے گا یہ میں ٹھیک ہوں، میں حق کو، باقی سارے غلط ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن جب 4 آ جائے تو 4 کے آنے سے پہلے اگر 1000 ہی باطل موجود نہ ہوں، 4 کے آنے کے بعد کوئی ایک بھی اپنا وجود برقرار رکھ پائے گا؟ مٹ جائیں گے سب یا نہیں مٹ جائیں گے؟ 4 کیسے آتا ہے؟ حق سے ہی آتا ہے۔ جیسے ایک بچہ ہے چھوٹا، آپ اسے ساری زندگی پٹی پڑھاتے رہے ہو، بیٹا 2 جمع 2 6، دوسرا کہے 2 جمع 2 5، تیسرا کہے 2 جمع 2 15، لیکن جب وہ باشعور ہو جائے گا پھر اسے کوئی دھوکہ دے پائے گا؟ جب وہ باشعور ہو جائے گا اس وقت اس کے سامنے کیا آئے گا؟ 2 جمع 2 4۔ باقی کچھ بھی اپنا وجود برقرار رکھ پائے گا؟
یہ ہے حق کی پہچان. جب حق آتا ہے تو حق اپنا شریک برداشت نہیں کرتا. وہ حق ہی نہیں جس کے آنے سے شریک برقرار رہے. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ حق کی پہچان کیا ہے؟ حق اور باطل کی حق کی پہچان یہ ہے کہ جب حق آتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے جو بھی حق کا دعوے دار ہوتا ہے وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر پاتا، قائم نہیں رہ سکتا. اور باطل کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں کہے گا کہ میں باطل ہوں. کہے گا؟ کیونکہ زندہ رہنا، حیا رہنا. حیا کون ہے؟ کس کا حق ہے؟ حق کا. جی کوئی بھی کہے گا جی مجھے 2 نمبر مال چاہیے، ہر ایک کو 1 نمبر چاہیے نا. تو باطل کیا کر یہ کہے گا کہ میں 2 نمبر ہوں، میں باطل ہوں. باطل جو ہے وہ حق کے نام پر ہی آتا ہے. لیکن باطل کی پہچان یہ ہے کہ اس کے آنے سے اس سے پہلے جو بھی حق کا دعوے دار ہے وہ نہیں مٹتا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس کے آنے سے پہلے جو باطل ہے وہ قائم رہتا ہے. وہ ان میں یعنی باقی دکانوں میں ایک نئی دکان کا اضافہ ہو جاتا ہے. باقی دکانوں میں ایک نئی دکان کا اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن جب حق آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایک بھی دکان قائم رہ پاتی ہے حق کے علاوہ؟ سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. یہ ہے حق کی پہچان. اب رسول جب آتا ہے، رسول کون ہے؟ اسی قرآن میں آپ دیکھیں تو قرآن میں کہا گیا ہے وہ لوگ مشرک ہیں، رب کا کفر کرنے والے ہیں، رب سے انکار کرنے والے ہیں، جو یہ کہتے ہیں اللہ الگ ہے اور رسول الگ ہے. اللہ الگ ہے اور رسول الگ ہے اور رسول الگ ہے. ٹھیک ہے. وہ لوگ کون ہیں؟ مشرک ہیں، کافر ہیں، رب کا کفر کرنے والے. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ الگ نہیں ہے اور رسول الگ نہیں ہے. الگ ہونے کے لیے 2 وجود ہونا شرط ہے. جب وجود ہی ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ رب، دوسرے کو اختیار ہی نہیں ہے، دوسرا کو شریک کو برداشت نہیں کرے، اپنا شریک کھڑا کرے گا. تو رسول کیا ہے؟ حق ہے نا. تو حق کیا ہے؟ رب خود. تو جب رسول آتا ہے تو رسول کیا ہوتا ہے؟ 2 ٹانگوں والا. تو وہ جس ریڈیس کے لیے آئے گا، جس خطے یا جس علاقے، جن حدود کے لیے، جس حد کے لیے آئے گا، کیا وہاں اس کے آنے کے بعد وہاں جو شریک ہے اس کا رہنا چاہیے؟ نہیں. اگر کوئی آ کر یہ کہتا ہے کہ میں رسول ہوں، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس اتنے ایریے کے لیے بھیجا گیا ہوں، تو اس کے آنے کے بعد جس کو وہ باطل کہتا ہے وہ قائم رہتا ہے، تو وہ رسول یعنی حق ثابت نہیں ہوتا. کیوں؟ حق لا شریک ہے. رسول کہنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شریک کو ختم کرنا، شریک کو مٹانا، حق کو غالب کرنا، ہر طرف حق کا پھیل جانا، روشنی ہو جانا. رسول کا کیوں آتا ہے؟ کب آتا ہے؟ آپ کو پہلے بتایا، جب انسان ایسی مشکلوں، ایسی مصیبتوں، ایسی تکلیفوں میں پھنس چکے ہوتے ہیں کہ انہیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب خالق کے علاوہ کوئی ہمیں نجات نہیں دلا سکتا، ہمیں خالق کے علاوہ کوئی نجات نہیں دلا سکتا. تو آپ رب کو پکاریں اپنی مشکلات کے حل کے لیے، اور رب آ بھی جائے تو کیوں آیا؟ شریک کو مٹانے، آپ کی مشکلات حل کرنے کے لیے. وہ آئے اور مشکلات ویسی ویسی قائم رہے، نہ صرف قائم رہے بلکہ اور بڑھ جائیں. وہ خالق ثابت ہوتا ہے، وہ رب ثابت ہوتا ہے، وہ حق ثابت ہوتا ہے. جی بالکل نہیں. سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. تو رسول کہنے کا مقصد یہ ہے، رسول آئے، جس ریڈیس کے لیے وہ آتا ہے، جس علاقے، جس خطے، جن حدود کے لیے آتا ہے، وہاں پر وہ اپنے شریک جو ہے وہ مٹا دیتا ہے، صرف وہی رہ جاتا ہے، ہر طرف حق ہی حق.
حق کیا ہے؟ یہ کائنات، نیچر، وہ نیچر کو، اپنے وجود کو قائم کرنے آتا ہے. لوگوں کو مشکلات، مصیبتوں، تکلیفوں سے نجات دلانے کے لیے آتا ہے. مخلوقات کو مشکلیں، مصیبتیں، تکلیفیں، ان کا خاتمہ کرنے آتا ہے. جس خطے کے لیے، جتنے خطے کے لیے وہ دعویٰ کرتا ہے آنے کا، اس خطے کو وہ تمام طرح کے باطل سے پاک کرنے آتا ہے. یہ ہوتا ہے مقصد رسول کی بعثت کا. اور جب وہ آتا ہے، آ کر وہ اپنے کردار سے بتا دیتا ہے کہ دیکھو اس طرح تم دنیا میں آتے ہو، ایسے ایسے تم آگے، یعنی کہ تم پلتے بڑھتے ہو، آگے سفر کرتے ہو، پھر ایسے تمہیں جو ہے وہ آباء و اجداد اور معاشرہ جو ہے گمراہی کا شکار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیسے ہدایت ملتی ہے، کیسے حق کو پہچاننا ہے، پانا ہے، وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کرتا ہے، دکھاتا ہے. اور اس کے بعد وہ کس طرح حق کو قائم کرنا، وہ سارا کچھ دکھا کے چلا جاتا ہے. کہتے ہیں اب دوبارہ میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک یعنی میرے علاوہ پھر کوئی مشکلات کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دور نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ تمہیں میں نے ایسا تخلیق کیا ہے کہ تم اپنی مشکلوں، اپنی مصیبتوں، تکلیفوں کو حل کر سکو. نمبر 1. نمبر 2، میں نے تمہیں بتا دیا تم نے کیا کرنا ہے. تو جب تک تم یہ کرو گے، یعنی نیچر جو ہے اس پر قائم ہو جاؤ گے، نیچر ہے حق تمہارا رب، تو جب تک تم نیچر پر قائم رہو گے تب تک تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہوگی نہیں. تو میری ضرورت ہے تم خود میرا وجود بنو، میں مارو. اور اگر غلطی ہو جاتی ہے اور اس کی سبب تمہیں کسی مشکل کا، پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو وہ صلاحیتیں ہم نے تم میں رکھی ہیں کہ تم اس کو دور کر سکو. لہٰذا وہ آ کے ایک رول ماڈل کے طور پر اپنے آپ کو سامنے رکھ کے اس کے بعد جاتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تب تک نہیں آؤں گا جب تک کہ دوبارہ پھر ایسے حالات نہیں بن جائیں کہ اب میرے علاوہ ان حالات کو کوئی سدھار نہیں سکتا. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب اس رسول کو کیا کہتے ہیں؟ رسولن. کیا کہتے ہیں؟ رسولن. رسولن، لام کے اوپر 2 زبریں. رسولن کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو رسولوں کا سلسلہ ہے، رب کے بیجے ہوں کا جو سلسلہ ہے، ان کو پیچھے سے پیچھے جائیں تو جو پہلا رسول آتا ہے، وہ پہلا رسول کون ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے رب خود. رب کب آتا ہے؟ جب 100% گمراہیاں ہوتی ہیں. جب 100% گمراہیاں ہوتی ہیں. واضح ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اور ان گمراہیوں کو، ان پریشانی کو رب کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا. اس وقت رسول یعنی رب خود آتا ہے بشری صورت میں اور آ کر بتا دیتا ہے کہ آگے اب تم نے کیسے چلنا. وہ آپ نے سوال کیا کہ انڈیا کے ایک گاؤں قادیان میں آج سے 1 صدی پیچھے ایک شخص ہوا ہے، مرزا غلام قادیانی. اس نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا کہ میں رسول ہوں، میں مسیح موعود ہوں. تو وہ سچا تھا یا جھوٹا؟ اس کے بارے میں حقائق کیا ہے؟ اب اس کے بارے میں حقائق کیا ہیں؟ سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. ان حقائق کی روشنی میں اس کو دیکھیں، پرکھیں، آپ کے اوپر خود بخود واضح ہو جائے گا کہ آپ کے پاس عقل نہیں ہے. جی چھوٹا سا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یا دنیا قادیان جو ہے، جو دین قادیان ہے، میں ان کے سامنے ایک چھوٹا سوال رکھتا ہوں، مجھے اس سوال کا جواب دے دیں. وہ سوال یہ ہے، اگر مرزا غلام قادیانی سچا تھا، اگر مرزا غلام قادیانی سچا تھا تو وہ کس دنیا میں آیا کہ اس دنیا میں اس کے آنے سے جہاں وہ آیا باطل مٹ گیا؟ کیونکہ جو انڈیا ہے وہ بھی اسی زمین پر ہے، قادیان بھی یہی ہے، اور جو ہمیں نظر آتا ہے اس کے مطابق تو وہ اسی کائنات میں، اسی دنیا میں، اسی زمین پر، اسی انڈیا میں، اسی انڈیا کے گاؤں قادیان میں آیا. اور پھر اس کے آنے کے بعد جس کا دعویٰ تھا میں پوری دنیا کے لیے آیا، اور پوری دنیا کی تو دور کی بات ہے، وہ اپنے گھر کو روشن نہیں کر پایا. وہ رسول ثابت ہوتا ہے؟ مجھے بس اس سوال کا جواب دے دیں.
اگر وہ سچا تھا تو کیا پوری دنیا کو مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے نجات مل گئی؟ صرف اس سوال کا جواب دے دیں۔ اگر تو نجات مل گئی تو وہ سچا تھا، اگر نہیں ملی تو وہ کذاب تھا۔ کیوں؟